السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابن معقل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ میں نے سنا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ندامت کا نام توبہ ہے۔ میرے باپ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے سنا ہے؟ یعنی یہ بات جو تم کر رہے ہو آپ کی نسبت سے، تو کیا واقعی آپ نے فرمائی ہے کہ ندامت کا نام توبہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں واقعی آپ ہی نے یہ بات فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 99 عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ افرح بتوبة عبده من احدکم سقط على بعیرہ وقد ادلہ فی ارض فلات، رواہ البخاری کتاب الدعوات۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص صحرا میں اپنا اونٹ کھو دے اور پھر اچانک وہ اپنے کھوئے ہوئے اونٹ کو پا لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ جو دوسری حدیث ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر اور جان لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی پرخطر جگہ پر پڑاؤ کیا ہو، یعنی کسی جنگل میں ہو یا کسی خطرناک جگہ پر، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں، وہ سر رکھ کر سو گیا ہو اور جب بیدار ہوا تو اس کی سواری غائب ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں پکنک پہ جائیں اور وہاں پر کھیل کود کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے سو جائے، اٹھے تو دیکھیں کہ سب جا چکے اور آپ صرف اکیلے ہیں وہاں پر، یعنی صرف اس کیفیت کو محسوس کیجئے۔ یا مثلاً آپ کسی بس پہ جا رہے تھے اور آپ کی آنکھ لگ گئی اور جب بس رکی تو آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے اور آپ بالکل اکیلے کہیں کسی ویران جگہ پر کھڑے۔ اسی طرح ایک شخص جو اس کیفیت میں وہ یہ خطرے کی جگہ ہے، کھانا پینا بھی اونٹنی پر ہے اور وہ سویا تو اونٹنی غائب اور اب کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں، اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ آخر جب اس پر گرمی اور پیاس کی شدت ہو جاتی ہے یا کسی ایسی چیز کی جو اللہ چاہے تو وہ کہتا ہے، میں واپس اسی جگہ جاتا ہوں جہاں سے سواری گم ہوئی، کیونکہ جب کوئی چیز گم ہوتی ہے تو انسان گھومنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، ڈھونڈنے لگتا ہے، تو انسان واپس کہتا ہے پھر وہی جاتا ہوں جہاں سے گمی تھی۔ پھر وہ وہاں گیا اور سو گیا کیونکہ اب کچھ اور کرنے کو نہیں تھا یا تھک گیا تھا ڈھونڈ ڈھونڈ کر، اس لیے دوبارہ سو گیا۔ پھر جو نیند سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ اس کی سواری کھانا پینا لیے ہوئے وہاں دوبارہ کھڑی ہے، لوٹ آئی ہے، واپس آ گئی ہے، گمی ہوئی چیز مل گئی ہے۔ تو خیال کرو اس کو کس قدر خوشی ہوگی کہ ایسی بے بسی کے وقت میں اچانک وہ چیز سامنے آ جائے جسے آپ تلاش کر رہے ہیں، تو خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ راہ گم کر بیٹھتا ہے، بھول جاتا ہے، اور پھر جب توبہ کرتا ہے تو اصل میں راستے پہ آ جاتا ہے۔ تو ایک بندہ بھولنے کے بعد، بھٹکنے کے بعد واپس صحیح راستے پہ آ جاتا ہے تو اس عمل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ حدیث توبہ کرنے پر انسان کو آمادہ کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے۔ عموماً ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں احساس بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ کچھ شرمندگی ہو بھی تو ایک چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ کیا؟ میں اتنی گناہگار ہوں کہ میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ تو میری بات نہیں مانے گا کیونکہ میں نے اتنی دفعہ توبہ توڑی ہے، یا میں نے ہر دفعہ سوچا میں غلطی نہیں کروں گا، میں پھر غلطی کر دیتا ہوں، پھر غلطی کر دیتا ہوں، تو اب مجھے توبہ کرنی نہیں چاہیے۔ یہ شیطان انسان کو سجھاتا ہے کہ توبہ نہ کرو، غلطی کرتے رہو تاکہ تم اس کے ساتھ ہی بنے رہو۔ لیکن جب انسان اس بات کو سامنے رکھتا ہے کہ میرا رب خوش ہوگا میرے گھر پلٹنے پر، واپس آنے پر، تو انسان کتنا بھی دور جا چکا ہو واپس آ جاتا ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک انسان کی موت نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، اس لیے گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا، کچھ بھی آپ زندگی میں کر چکے، اس پر بس نادم ہونے کی ضرورت ہے، شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، اور واپس پلٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، خواہ کوئی شرک کرنے والا ہو، کفر کرنے والا ہو، قتل کر چکا، کچھ بھی کر چکا، لیکن اگر وہ سچے دل سے پلٹتا ہے اور شرمندہ ہو کے پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو توبہ میں دیر نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ گناہ تو گناہ ہے ہی، اور جو گناہ ہے اس کی پکڑ تو ہونی ہی ہونی ہے اگر توبہ نہیں کی۔
اپنے اوپر ہی پلٹنا ہے، اس نے کرنے والے پر ہی آنا ہے، اس نے لوٹ کے اس کو بھگتنا پڑے گا اس کو. تو بہتر ہے کہ اس کو اپنے سے دور کر دے، ہٹا دے، توبہ کر لے. اور توبہ کا لفظ ہے یہ تابہ یتوبو سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پلٹ آنا، واپس آنا، گناہ کو احسن طریقے سے چھوڑ دینا، گناہ کے راستے کو چھوڑ دینا. انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو عام طور پر جب اسے احساس ہوتا ہے تو پھر وہ معذرت کرتا ہے، ایکسکیوز کرتا ہے، سوری کرتا ہے. ہوتا ہے نا، بندوں کے حق میں ہو جائے یا اللہ کے حق میں ہو جائے کچھ بھی. تو اس کی 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، میں نے اس قصور کو اپنے سے ہٹانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. ہوتا ہے نا، کئی لوگ اگر انہیں کہا جائے کہ یہ کیوں کیا تو وہ ایک دم انکار کر دیں گے، مکر جائے گے، جسے کہتے ہیں نا، کہتے ہم نے کیا ہی نہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے میں نے کیا ہی نہیں تو اس کی معافی ہو جائے گی؟ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، ایک غلط کام اوپر سے جھوٹ، گناہ پر گناہ، اندھیرے پر اندھیرا. دوسرا کیا ہے کہ انسان اپنی ایکسپلینیشن دیتا ہے کہ اس وجہ سے کیا ہے. ہاں میں نے کیا ہے، لیکن مثلا کسی نے چوری کی ہو تو وہ اعتراف کر لے اور ساتھ کہے کہ ہاں میں نے کی ہے لیکن میں بھوکا تھا اس لیے میں نے یہ کر لی. جس کی چوری کسی انسان کی یا اللہ کے حق میں کوئی کمی ہو گئی تو انسان اپنے الفاظ اور وہ سے بول کے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں پھسل گیا، مجھ سے بھول ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اچھے الفاظ وہ بول سکتا ہے اپنے رب کے سامنے. تیسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے غلطی کی لیکن آئندہ نہیں کروں گا، اب میں اس راستہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں واپس آنا چاہتا ہوں. تو آپ سوچیے جیسے کوئی بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں نا تو ماں باپ کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے نا. حدیث میں آتا ہے نا، انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تم اپنے باپ کے ہو، یعنی ملکیت ہو. تو کوئی غلام بھاگ جائے یا کوئی اولاد بھاگ جائے یا کوئی بھی، تو آپ سوچیے کہ وہ کس قدر تکلیف دہ بات ہے. لیکن عموماً بھاگے ہوئے لوگ واپس کیوں نہیں پلٹتے؟ کیا وجہ ہوتی؟ شرمندگی کی وجہ سے، یا پھر یہ کتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ معافی مانگ لیں یا توبہ کر لیں، یا پھر لوگ معافی نہیں کرتے ان کو. ایک اور بڑی غلطی ہوتی ہے. تو ایسے میں بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، پلٹ جانا چاہیے کہ میں بھول گیا اور میں راستہ کھو گیا، اب میں واپس آ رہا ہوں. تو یہ ہے توبہ. ایک ہے انکار کہ میں نے کیا ہی نہیں، یہ بدترین صورت ہے. ایک ہے صرف ریزن دے دینا، کیا ہاں لیکن جسٹیفیکیشن دے دینا اس کی، اور توبہ نہ کرنا، چھوڑنا نہ اس کو. کئی لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ کوئی الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، ان سے کو پوچھے کیوں کیا تو آپ بھی تو یہ کرتے ہیں، فلاں بھی تو یہ کرتا ہے، دوسروں کے اوپر بلیم ڈال دینا، اوروں کو اس کی وجہ قرار دینا. مثلاً کوئی طالب علم فیل ہو جائے تو وہ کبھی کسی کو بلیم کرے گا، کبھی کسی کو. کئی لوگ بدتمیزی، بد اخلاقی کرتے ہیں، مس بہیو کرتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کیوں تو وہ اس کی کوئی اور ریزن کسی اور کو بلیم کر دیں گے. بعض بچے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، انہیں روکا جائے تو کہتے ہیں ہمارے ماں باپ بھی تو ایسے ہی ہیں. تو یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ سینہ زوری ہوتی ہے جو سخت ناپسندیدہ ہے. توبہ کیا ہے کہ انسان غلطی مان جائے اور شرمندہ ہو، نادم ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے کہ میں نہیں کروں گا، اور اس کی نیت بھی ہو کہ میں نہیں کروں گا. ہاں چونکہ انسان ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، گر پڑتا ہے، تو گرا ہوگا، گرا تھوڑے رہے گا، اس کو اٹھ کے بیٹھنا ہے کہ نہیں میں آئندہ نہیں کر رہا. تو توبہ اصل میں ہوتی ہے کہ انسان گناہ کو برا سمجھے کہ یہ غلط بات ہے، یہ گندی حرکت، یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اس سے نفرت کرے اور اس کو چھوڑے. کیونکہ جو شخص گناہ سے لذت لیتا ہے، جو شخص گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ تو اس کو مزہ آ رہا ہے اس میں، تو اس کی توبہ نہیں ہوتی. تو پہلے اپنے دل میں اس کی کراہت لائے، اور کراہت میں ضروری نہیں کہ ایک عمل بظاہر کراہت والا ہو، وہ اس لحاظ سے کراہت کہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں تو مجھے بھی نہیں پسند، چاہے دیکھنے میں کتنی بھی خوبصورت ہے. کوئی بھی حرام چیز، غلط چیز کب خوبصورت لگتی ہے؟ جب شیطان اس کو مزین کر دیتا ہے. قرآن پاک میں تھا نا، زین لہم الشیطان اعمالہم وصدہم عن السبیل، شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال خوبصورت بنا دیے. اس لیے ہمیں گناہ برا نہیں لگتا، اس لیے بعض لوگوں کو جھوٹ بول کے مزہ آتا ہے، بعض لوگ غیبت کر کے، بعض لوگ اور غلط حرام کام کر کے وہ مزہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کو نفرت نہیں ہے اس سے. تو توبہ میں سب سے پہلی چیز یہ کہ گناہ کو نقصان دے اور قبیح سمجھ کے چھوڑنا، اور انسان یہ کہے کہ اس سے کوتاہی ہوئی ہے، اس کی کمزوری تھی، ویکنس تھی، وہ بھول گیا، جو بھی وجہ تھی، اور وہ دوبارہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے اور گناہ چھوڑنا چاہتا ہے اور پھر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے. معافی کے ساتھ ایک لفظ تلافی بھی ہوتا ہے نا، معافی تلافی کا مطلب یہ کہ جو کمی وہ کر چکا ہے، اگر کوئی چیز چھوڑ چکا ہے تو اس کو وہ پورا کرے گا. کسی انسان کو کوئی نقصان پہنچایا تو انسان وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کا نقصان پورا کر دیتا ہوں. تو
ہوتا یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو دل پہ ایک سا نقطہ لگتا ہے, ایک گرہ پڑتی ہے. تو توبہ کیا ہے؟ اس نقطے کو مٹانا اور اس گرہ کو کھولنا, اس برائی کو چھوڑنا اور اس چیز سے پلٹ آنا اور اللہ کی طرف رجوع کر لینا, اللہ کی حفاظت میں جانا کہ اللہ تو مجھے بچا لے, مجھے اپنی حفاظت میں لے لے, میں بہت کمزور ہوں, میں بچ نہیں پا رہا. اور پھر اس کے بعد اس رستے پر استقامت کے لیے طریقے اختیار کرنا کہ میں اب اس اچھے رستے پہ جم جاؤں. ورنہ کیا ہوگا, انسان تو ویک ہے, پھر کچھ پھسلا دے گا اس کو, پھر وہی کھڈے میں جا گرے گا, شیطان اس کے لیے پھر سے اٹھنا اور مشکل بنا دے گا. تو یاد رکھیے کہ گناہ ہونا ایک بالکل فطری سی چیز ہے, ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے, کوئی بھی معصوم پاک باز نہیں ہے, ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے, ہر ایک خطا کرتا ہے, کوئی چھوٹی کوئی بڑی. حدیث میں آتا ہے کل ابن آدم خطاء, ہر آدم کا بچہ خطا کار ہے, ہر ایک سے غلطی ہوتی, مومن سے بھی غلطی ہوتی, ایمان کے باوجود غلطی ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے. ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے, یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے, جم جاتا ہے, اور احساس بھی نہیں رہتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے, لیکن کوئی بری عادت پڑ جاتی. کل ایک خاتون آئی میرے پاس, کہنے لگی کہ میری ساس کے لیے آپ دعا کریں, ان کے اندر ایک ایسی غلطی ہے جو وہ چھوڑ نہیں پا رہے. تھوڑی سی پریشانی, میں نے کہا ان کی ایج کتنی ہے؟ کہتے 90 ایئرز ہو گئی ہے, 90 سال کی ہو گئی. ہوتا یہ کہ جو عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے غلطیاں اتنی ہی کر کر کو پکی ہوتی چلی جاتی ہے. ایز سون ایز پاسبل ان کو اپنے سے ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ بڑے ہو کر زیادہ اصلاح مشکل ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ اس کو نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے. یعنی بعض لوگ گناہ نہیں چھوڑتے, دنیا چھوڑ جاتے ہیں. مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ فتنوں میں گرنے والا, توبہ کرنے اور بھولنے والا ہوتا ہے. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے. بس یہ فرق ہے مومن اور غیر مومن کا. غلطی کرتا ہے, بعض اوقات کرتے کرتے زندگی بیت جاتی ہے, توبہ کرتا ہے, پلٹتا ہے, پھر ہو جاتا, لیکن وہ نصیحت قبول کر لیتا. وہ یہ نہیں کہتا جیسے تم اپنی خبر لو, خود کو ٹھیک کرو. وہ ڈر جاتا ہے, وہ کہتا ہے ہاں میں غلط ہوں, وہ ماننے لگتا ہے, وہ اپنی غلطیاں ڈھونڈنے لگتا ہے. یہ مومن کی شان ہوتی ہے, اسے اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں, کیونکہ الاثم ما حاک فی نفسک, اور نفس میں کس کے کھٹکے گا یہ گناہ؟ جو ایمان والا نفس ہوگا. ورنہ کہاں کھٹکے گا؟ جس کی فطرت زندہ ہوگی, جس کا ایمان باقی ہوگا, جس کا دل جاگ رہا ہوگا, اسی کے اندر گناہ کی کھٹک آئے گی, اسی کو بے چینی لگ جائے گی. ورنہ تو لوگوں کو گناہ کرنے کے باوجود عموماً پریشانی نہیں ہوتی, یا ہو تو اس کو دبا دیتے ہیں, پھر چاہے وہ کسی اور شکل میں نکل رہی ہو. وہ حدیث بھی ہے نا کہ جس میں آتا ہے مومن گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے اس کو وہ چھوٹا سا گناہ بھی بوجھ لگتا ہے کہ یہ میں اس سے کب چھٹکارا پاؤں, یہ سعادت سے کیسے نکلوں. مثلا سود کے بارے میں اس کو پتا چلتا ہے تو اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں, مجھے تو اس حرام سے نکلنا ہی نکلنا ہے. اگر اس کو غیبت کی عادت ہے تو وہ اس سے بچنے کی فکر کرتا ہے. اگر کوئی بھی بدطنز کرنے کی عادت ہے, بد اخلاقی کی, بدتمیزی کی, کوئی بھی, تو وہ فکر کرنے لگتا ہے نہیں بھائی مجھے تو اپنی اصلاح کرنی ہے, میرا تو گزارا نہیں اس کے بعد. تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر گر نہ جائے, کہیں موت نہ آ جائے اور یہ پکڑ نہ ہو جائے. اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے. یہ منافق کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری, اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو یوں اڑا دیا, یعنی اشارہ کر کے آپ نے بتایا کہ یوں اڑا دیا, بس اس نے, کچھ نہیں ہوتا, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے نہیں پریشانی ہوتی. تو مومن کیا ہوتا ہے, توبہ کا رستہ اختیار کرتا ہے, پلٹ آتا ہے, وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اور پھر وہ کیا دعائیں مانگتا ہے, ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. تو وہ دعائیں بھی مانگتا ہے کہ یا اللہ ہم بھول جائیں, ہم سے غلطی ہو, یا ہم پر ایسے کوئی بوجھ ہو تو وہ ہم سے دور کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا تو مومن نہیں رہتا, چوری والا چوری کرتا تو مومن نہیں رہتا, شرابی جب شراب پیتا تو مومن نہیں رہتا. پھر اس کے بعد توبہ کا راستہ بہرحال کھلا ہوا ہے. یعنی اگر کوئی یہ بڑے بڑے گناہ بھی کر چکا ہے تو بھی توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے, توبہ کر لینی چاہیے, پلٹ آنا چاہیے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے, معاف کر دیتا ہے. یعفو
اور جو کچھ تم کرتے اسے وہ جانتا ہے. اور گناہ کتنے بھی زیادہ ہے، کتنے بھی زیادہ، چاہے وہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں تب بھی اللہ معاف کر سکتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، آسمان کے کناروں تک بھی پہنچے ہوئے تو کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا. اور جو اللہ تعالیٰ کو عذر پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھول ہوگی، میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، تو اللہ اس کا عذر قبول کر لیتا ہے. بندے نہیں کرتے نا عام طور پہ، لیکن اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. اس کی صفات ہے غفور الرحیم ہے، غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے نا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. وہ بخشنے والا مہربان ہے، سارے گناہ معاف کر دے گا. اس لیے مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. اپنی جانوں پہ اگر زیادتی کر چکے ہو تو کیا کرو، بس توبہ کر لو. لیکن منافق توبہ نہیں کرتے. سورۃ توبہ میں ان کے بارے میں آتا ہے اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو بار کوئی نہ کوئی مصیبت پیش آتی ہے، پھر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے. یعنی زندگی میں جو ان کے مسائل پیش آتے ہیں، وہ حادثے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی ان کو چوٹیں لگتی ہیں یا ایسی کوئی چیزیں آتی ہیں جس سے ان کی آنکھ کھلنی چاہیے، جاگ جائے، وہ اپنی غلطی کو ریئلائز کر لے اور آئندہ نہ کرے. ان کو احساس ہی نہیں، کیونکہ منافق تو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے نا گناہ کو. تو مومن جو ہوتا ہے وہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے، واپس پلٹنے والا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا، وہ ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرا، ایسے جنگل سے گزر رہا تھا، وہاں کسی کی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی. اس نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا. پھر اس نے کہا اے میرے رب، تو بڑی عظیم ذات ہے اور میں بہت کمزور ہوں، تو بار بار بخشنے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں. پھر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا تو ایک آواز آئی اور اس سے کہا گیا اپنا سر اٹھاؤ، تو بار بار گناہ کرنے والا ہے اور میں بار بار بخشنے والا ہوں. اس نے اپنا سر اٹھایا اور اللہ نے اس کو بخش دیا. کھوپڑی دیکھ کے کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ کیونکہ ایسی منظر دیکھ کے انسان کو اپنا انجام یاد آتا ہے کہ میں نے بھی تو اس مرحلے سے گزرنا ہی گزرنا. یہ وہ راستہ ہے جس سے بچ ہی نہیں سکتا. مرنے سے کون بچ سکتا اور جسم کے گلنے سڑنے سے کون بچ سکتا؟ اس کو تو یاد رکھ کے پھر انسان توبہ کر سکتا. تو وہ دیکھتے ہی اس کو اپنی غلطیاں یاد آنے لگی اور اس نے سچی توبہ کی اور وہی سجدے میں پڑ گیا. کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ یہ انتظار تھوڑے کرتا ہے کہ اچھا میں حج کروں گا تو پھر میں توبہ کر لوں گا یا میں بوڑھا ہو کے توبہ کر لوں گا. وہ تو ادھر ہی سجدے میں پڑ جاتا ہے. جب اسے احساس ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ ایک بے چینی اٹھتی ہے، تو وہ پھر دیر نہیں لگاتا، پھر وہ پلٹتا ہے، فوراً پلٹتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، قریش نے مطالبہ کیا تھا ان سے کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ایک صفا کی پہاڑی کو مالی سونے کا بنا دے تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم واقعی ایمان لاؤ گے؟ ایسا نہ ہو کہ پھر تم بدل جاؤ. اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے. تو آپ نے دعا کی. جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، کہنے لگے آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے آپ چاہتے ہیں تو ہم سونے کو بنا دیتے ہیں اس پہاڑی کو، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو ان کو ایسی سزا ملے گی کہ دنیا والوں میں سے کسی کو نہ ملی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سونے کی پہاڑی نہ بنائی جائے، ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا جائے. یعنی توبہ کا دروازے کا کھلنا سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے. اتنی بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے. سوچئے اگر وہ دروازہ نہ کھلا ہوتا اور توبہ کی گنجائش نہ ہوتی تو ہم کہاں جاتے، ہم کیا کرتے، کیا بنتا ہمارا. تو توبہ جو ہوتی ہے وہ پچھلے گناہوں کو گرا دیتی ہے. اور اس دروازے کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب میں ایک دروازہ ہے جو توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے، اس کی مسافت 70 سال پر محیط ہے، اتنا بڑا ہے. اللہ نے اسے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن کھولا تھا اور اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. جب تک وہ کھلا ہے، جب سورج نکل آئے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ پھر مغرب سے سورج نکل آئے گا اور وہ دروازہ مغربی کی طرف ہے اور اس کو بند کر دیا جائے گا. اب توبہ کے آخرت کے اعتبار سے تو فائدے ہیں ہی، لیکن دنیا میں بھی انسان کو اس کے فائدے ہوتے ہیں. کیونکہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان اپنا انالیسس کرتا رہتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرے میں کیا کیا غلطی. کیونکہ غلطی کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے اپنا پتہ بھی تو ہونا چاہیے. تو یہ خود آگہی کا ایک ذریعہ بھی ہے. توبہ شعور جگانے کا، خود آگہی کا ایک ذریعہ ہے کہ جس سے انسان اپنی قدر و قیمت معلوم کرتا رہتا ہے. کیونکہ جب تک انسان اپنے گناہوں کو نہ دیکھے نا تو پھنے خان بنا ہوا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں.
تو وہ ہماری فطرت میں تو ہے، لیکن جب ہم اس کو دبا دیتے ہیں تو پھر ہم انہیں کی برائی کی طرف چل پڑتے ہیں، برے انسان بن جاتے ہیں. تو اللہ نے اس سے نکلنے کا راستہ بنایا ہے. یہاں تک خوشخبری دی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح دلوں کا بوجھ ہٹ جاتا ہے، دل صاف ہو جاتے ہیں، دلوں کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتے ہیں، دل کے اندر ایک ایمان اور تقوی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. پھر اسی طرح دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، انسان کو دنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرا لو، اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو ایک مقرر وقت تک اچھا سامان زندگی دے گا اور زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب دے گا. یؤتی کل ذی فضل فضلہ. پھر اسی طرح بارش برسنے کے لیے اور اولاد کے لیے اور باقی بھی انسان کی جو ضروریات زندگی ہے ان میں رکاوٹ گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے کہ انسان کو ایک رزق پہنچنے والا ہوتا ہے لیکن اس کا گناہ اس رزق میں رکاوٹ بن جاتا ہے. کوئی خیر اور بلائی آپ کے ہاتھ کی پہنچ تک آ چکی ہوتی ہے لیکن گناہ اس کو بہت دور کر دیتا ہے. تو اس لیے انسان کثرت سے استغفار کرتا رہے، ان گناہوں پر بھی جن کو پہچانتا ہے اور ان پر بھی جن کا اسے احساس بھی نہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جن کے بارے میں ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ گناہ کر رہے ہیں، کہ گناہ سمجھ کے کر رہے ہیں. تو جب پتہ چلتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے یہ میں کیا کرتا رہا، میں اتنا نہ سمجھتا، اتنا نہ سمجھ، اتنا انجان. پھر یہ کہ جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اتنا مہربان ہے ہمارا رب، اتنا بڑا فائدہ ہے کہ جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ نیکیوں کا وزن بن جائے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. سورۃ الفرقان 70. سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. پھر انسان سے عذاب ٹل جاتے ہیں، جیسے قوم یونس جب انہوں نے اجتماعی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا. کامیابیوں کے دروازے کھلتے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سب مل کے توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. تو انفرادی توبہ بھی ہوتی ہے اور اکٹھے بھی اجتماعی طور پر بھی توبہ کرنی چاہیے، جیسے جمعے کی نماز میں ہوتی ہے یا رمضان میں یا اور ایسے مواقع پر. اور جیسے گھر پہ کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، تو یہ نہیں کہ صرف گھر کے بڑے بڑے بزرگ کی دعائیں کرتے تھے، سارے بچے بھی بیٹھ جائیں، بڑے بھی بیٹھ جائیں، چھوٹے بڑے سب مل کے دعا کریں، سب مل کے استغفار کریں، کیونکہ اس سے کامیابی کا دروازہ کھلتا ہے. لعلکم تفلحون. پھر ایمان والوں کو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. سورۃ التحریم کی آیت 8 ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ برائیوں سے چھٹکارے کے ساتھ ساتھ جنت میں داخلے کا رستہ ہموار ہوتا ہے. اب توبہ کی کچھ شرائط ہے. سب سے پہلے بات تو یہ کہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ میں جس ہستی کی طرف لوٹ رہا ہوں وہ یقیناً توبہ قبول کرنے والی، وہ توبہ قبول کرتا ہے. اچھی امید، اچھا ظن، اچھا گمان، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھنا. اللہ نے اپنی جو مخلوق پیدا کی تھی تو اس سے پہلے ایک تحریر لکھی تھی. کیا تھی وہ تحریر؟ کہ میری رحمت میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے، غالب ہے، اور یہ اس کے پاس عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے. اس لیے ہمیشہ امید سے رہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمانے والا ہے، وہ نہایت مہربان ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہیں کافی ہے اور اپنے گناہوں پہ رو. تو کیا ضروری ہے؟ گناہوں پر رونا. ہم سب سوچیں ہم کون سی ون لاسٹ ٹائم اپنے گناہوں پہ واقعی اللہ کے سامنے روئے تھے. دنیا کے نقصان پہ تو بڑی دفعہ روتے ہیں، یہ گناہ بھی تو بہت بڑا نقصان ہے، اس پر کب روئے تھے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اور پھر صرف ندامت کافی نہیں ہوتی، وہ تو قابیل کو بھی ہوئی تھی، ریگریٹس تو اس کو بھی ہوئے تھے. ہم توبہ کی شرائط بتا رہے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہوئے نادم ہونا، لیکن صرف ندامت کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ استغفار بھی ضروری ہے. اعتراف ضروری ہے، استغفار ضروری. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ کیا میری معافی کا کوئی طریقہ ہے؟
تو انہوں نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہو کہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے، تو اس نے وہ نہیں کر سکتا. تو ندامت تو ابلیس کو بھی ہوتی ہے، تو خالی ندامت کافی نہیں، اپنی بری عادت چھوڑنا اور جس چیز کی معافی مانگ رہے اس کو برا سمجھنا کہ غلط کر رہا ہوں میں اور میں آئندہ نہیں کروں گا، یہ ضروری ہے. حضرت عائشہ کہتی کہ واقعہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ اگر تم گناہ کے قریب ہوئی ہو تو اللہ سے استغفار کرو، کیونکہ گناہ سے توبہ ندامت اور استغفار ہی ہے. یعنی ندامت اور استغفار، یعنی اس موقع پر آپ نے ندامت کے ساتھ استغفار کی بات بھی فرمائی. پھر یہ ہے کہ اس کا شعور ہونا بہت ضروری ہے، اور جس کے اندر شعور ہوگا اور وہ بار بار کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. ہاں دیکھیے ہم اس بات سے ڈرتے کہ ہائی پھر دوبارہ توبہ کرے تو پھر اب کوئی فائدہ نہیں توبہ نہیں. ان اللہ یحب التوابین. تو کون ہوتے ہیں توابین؟ جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں. تو جو بہت زیادہ کرتے ہیں وہ بار بار ہی کرتے ہیں تو زیادہ ہوتی ہے نا. اور اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم نے تو کبھی گناہ ہی نہیں کیا تو ہم نے کیا توبہ کر دی، تو نہیں. ہم اعتراف کرتے رہے کہ اللہ ہم سے غلطی ہوتی ہے، اور پھر جب بار بار کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائیں گے اور ایسے بندے سے محبت بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بندے پر کہ جو پھر غلطی کرے پھر پلٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوری، پھر غلطی ہو گئی، اب کیا کروں، پھر بھول گئی، پھر پلٹ گئی. کیونکہ یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی وقت یہ کہہ دیں کہ بس اب تو آج کے بعد غلطیوں کا دروازہ بند ہو گیا. یہ نہیں، یہ تو ہوتا ہی رہے گا. جان بوجھ کے نہ کرے انسان، لیکن بھول چوک تو ہر وقت ساتھ ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جب وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو پھر توبہ نہیں ہوتی. اور وہ کب بند ہوتا ہے؟ دو وقت میں. ایک تو یہ کہ ہر انسان کی موت کے ساتھ وہ بند ہوتا ہے، یعنی ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، یعنی کہ اس کی سانس جب اکھڑتی ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر دروازہ بند ہے، یعنی موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں. اور دوسرے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. پھر یہ ہے کہ خالص توبہ ہونی چاہیے، توبۃ نصوحہ ہونی چاہیے، یعنی واقعی جسے کہتے ہیں توبہ، اور اس سے مراد سچی اور اخلاص کے ساتھ توبہ. پھر توبہ جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں لگانی چاہیے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. توبہ ان لوگوں کے لیے ہے، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانستہ غلطی کرتے پھر جلدی توبہ کرتے، توبہ میں دیر نہ کریں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بائیں طرف والا فرشتہ جو ہمارے برے باتیں لکھتا ہے 6 گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے کا قلم روکے رکھتا ہے. یعنی اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ روک لیتا ہے قلم، شاید ابھی اس کو ابھی ریگریٹ ہو جائے، ابھی توبہ کر لے. اور اگر وہ شرمندہ ہو اور توبہ کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، لکھتا ہی نہیں، ورنہ ایک گناہ لکھتا ہے. تو اس لیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بھول کے آپ غلط بیانی کر بیٹھتے ہیں. کبھی مس انڈرسٹینڈنگ میں کوئی آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے آپ کے پاس پانی ہے تو آپ کچھ اور سمجھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر کہتے اوہ اچھا اس نے تو یہ پوچھا تھا. اب آپ غلط بیانی تو کر چکے ہیں نا، لیکن آپ نے جان کی نہیں کی، بھول ہو گئی، لیکن بات تو غلط ہی تھی نا. تو اس پر اب کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا ہوا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی اس لیے اس کا قصور، اس نے بات صحیح طرح کی نہیں تو اب میرا قصور نہیں. یہاں بھی دیکھیں ہم دعا مانگتے لا تو آخذنا ان نسینا، بھول بھی ہو تو توبہ کرنی چاہیے اور وقتانا. پھر یہ کہ اعلانیہ گناہ ہو تو اعلانیہ توبہ کرے، چھپا ہوا گناہ ہو تو چھپ کے توبہ کر لے، چھپ کے. اور فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دل بدل دے گا، توفیق دے گا نیک بننے کی. جب آپ ایک طرح سے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ مجھے آئندہ کے لیے اس سے بچا لے، تو آپ کے اندر ایک امپروومنٹ بھی ہوتی ہے، آپ گرو کرتے ہیں، تزکیہ بھی ہوتا ہے. یعنی توبہ کا عمل جو ہے وہ تزکیہ کا عمل بھی ہے، اس سے صفائی ہوتی ہے. نہ صرف یہ کہ گناہوں کی صفائی ہوتی ہے، آپ کے بوجھ بھی ہٹتے ہیں اور آپ کی شخصیت کے اندر بھی ایک نکھار آتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے اگر منہ پہ بظاہر کوئی میل نظر نہ بھی آتی، لیکن اب جب دھو لیتے ہیں تو اس کی فریشنس بہرحال آ جاتی ہے. کچھ ایسی گرد و غبار ہوتا ہے گناہوں کا کہ جو ہمیں نظر خود بھی نہیں آتا. تو جب انسان دھو لیتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، تو پھر فریش ہوتا رہتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آئندہ زندگی بہتری کی طرف چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اور عملی طریقے کیا ہیں، پریکٹیکل ویز، ہمیں روز کیا کرنا چاہیے، تھنگس ٹو ڈو میں کچھ چیزیں لکھ لیتے ہیں. ایک ہی کہ ہر روز توبہ کی عادت ڈال لیں، خاص طور پر سوتے وقت توبہ استغفار کر کے سوئیں کہ اللہ آج کا دن جو بھی میں نے کیا تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور خصوصاً جب آپ وہ آخری آیتیں پڑھتے ہیں نا، اگر اس کی عادت ہو آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے کی، جو ساری رات کی حفاظت کے لیے کافی ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت فائدے کی چیز ہوگی، اس میں بھی آ جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ جب گناہ ہو تو فوراً ہی کوئی نیکی کر لیں. تو ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، پھر چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ، جو آپ کی استطاعت میں ہو. قرآن پاک میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو. اذا اسأت فاحسن، سمپل سی بات ہے، غلطی ہوئی تو کمپنسیٹ کر لو فوراً. ایک اور حدیث میں آتا ہے اتبع السیئۃ الحسنہ، سیئہ ہو جائے تو اس کے پیچھے حسنہ لے آؤ، تمحوہا، وہ اس کو مٹا دے گی. جیسے آپ سے کوئی غلط چیز لکھی جاتی ہے تو آپ یا وائٹو کرتے ہیں یا اس کو رب کرتے ہیں، تو یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہوگی غلطی اب رہے گی ہی نہیں، فوراً اس کو اریز کرتے ہیں. تو اریز کرے ساتھ ساتھ. پھر اسی طرح والدین کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے، اس سے بھی برائیاں دور ہوتی ہیں. یہ توبہ کا ایک طریقہ ہے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا یا رسول اللہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے پوچھا خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا جاؤ اور اس سے حسن سلوک کرو. کتنا خوبصورت مشورہ دیا آپ نے، کتنا پریکٹیکل وے بتایا. ہم لوگ بعضوں کا صرف وظیفے ہی بتاتے ہیں، صرف بھاری بھاری کام بتاتے ہیں. اس طرح کے عملی زندگی میں قریب کے رشتہ داروں سے حسن سلوک جو ہے وہ پسندیدہ نیکیوں میں سے. جاؤ اس کے ساتھ اچھا کرو. تو والدین کے ساتھ نہ کرے تو خالہ کے ساتھ کہاں سے کرے؟ سوچئے کب آپ نے اپنی کسی خالہ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا تھا. پھر اس کے بعد اذان کے جواب دینا، یہ روز آپ کے پاس موقع ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی اذان سن کر جس نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کلمہ شہادت رضیت باللہ ربا پڑھ کے اس سے بھی 7 روز گناہوں کی بخشش ہوگی. پھر وضو کرنا گناہوں کو گراتا ہے. مسجد کی طرف قدم اٹھا کے جانا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا، سب گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. پھر فرض نمازوں کی ادائیگی، پھر جمعہ کی نماز، پھر آدھی رات کی نماز، پھر توبہ کے نفل. خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. یعنی اگر کوئی ایسی غلطی ہے جو دل پہ بہت بوجھ بنی ہے تو اسپیشل نفل پڑھے. پھر عمرہ کرنا، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے بیچ کے گناہ معاف ہو جاتے. اسی طرح 2 حج کے بیچ میں، 2 جمعوں کے بیچ میں، 2 رمضان کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ اگلے رمضان میں، اگلے حج میں، اگلے عمرے میں، اگلی نماز میں، اگلے وضو میں معاف ہوتے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کام اسی لیے ہمارے لیے رکھے ہیں تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. پھر حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا وہ بھی گناہوں کے گرانے کا ذریعہ ہے. صدقہ کرنا، پھر سوار ہوتے وقت سبحان اللہ پڑھنا، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. ساتھ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہر دن 1000 نیکیاں کرنے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا ہم میں سے کوئی بھی آدمی ہر روز 1000 نیکیاں کیسے کرے؟ یعنی مشکل کام ہے نا 1000 نیکیاں روز. آپ نے فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی. تو انسان جب یعنی تسبیح کرے اس وقت بھی، سواری پہ بیٹھے اس وقت بھی، نماز کے بعد تسبیح کرے، یہ ساری تسبیحات جو ہے بیسیکلی گناہوں کو گرانے کے ذریعہ ہے. اور پھر خصوصاً اگر اچھی طرح وضو کر کے دل میں کوئی باتیں نہ کرے اور وہ 2 نفل جو ہے وہ بھی گناہوں سے معافی کا ذریعہ. اب دیکھیں جب ہم کو کام کرنے لگتے ہیں نا تو ذرا شعوری طور پہ کریں نا تو اس کا لطف کچھ اور ہوتا ہے. ویسے آج صبح جب میں فجر کی سنت پڑھنے لگی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ فجر کی یہ 2 رکعتیں جو ہیں یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. تو میں نے کہا کہ اگر اس وقت مجھے کوئی کہے کہ چلو تم فلاں جگہ اور تمہیں یہ اور یہ ملے گا تو اس وقت میں کیا کروں گی اور کس شوق سے جاؤں گی اور یہاں میں کس شوق سے پڑھ رہی، کیا واقعی میں اس یقین کے ساتھ پڑھ رہی ہوں کہ دنیا کی ہر چیز سے بہترین ہے یہ 2 رکعتیں؟ کیا میرے اندر یہ یقین ہے؟ اصل بات یہ کہ بہت سے عمل ہمیں پتا ہوتا ہے یقین نہیں ہوتا اس لیے ہم کرتے نہیں ان کو. ٹھیک، تو یہ تھوڑا احساسات اپنے جگایا کریں کام کرتے وقت. صرف ایک روبوٹک وہ مشین نہ بن جائے کہ اب یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے، نہیں. یعنی کسی وقت اس پہیے کو ٹھہرا بھی لیا کریں، رک کے سوچا بھی کریں، اپنے احساس کو تازہ کیا کریں. اب اذان کے بعد جواب تو دیتے ہی ہے لیکن ذرا کسی وقت کہ میرے گناہ معاف ہونے کا وقت آ رہا ہے، ذرا میں توجہ کر لوں، بوجھ ہٹانے کا وقت آ گیا. ہر روز دل پہ بوجھ پڑتا نا کسی نہ کسی چیز کا، یا کوئی ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے تو بوجھ پڑتا ہے یا ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں تو بوجھ پڑتا ہے. دونوں صورتوں میں پڑتا ہے. یہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا دن کسی کی شکل نہ دیکھیں، دیکھنی پڑے گی. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سے بات کریں تو کوئی اونچ نیچ نہ ہو، وہ بھی ہو جاتی ہے. بھول نہ جاتے ہیں ہر وقت ہم، تو ہوتا ہی رہنا ہے روز. تو پھر روز ہی صفائی بھی کرنی ہے، روز نہانا ہے ہر روز. یعنی یہ نہیں کہ یہ کوئی چند ریچولز ہیں مخصوص وقت میں کیے اور بس توبہ ہوگی اور اب پھر دوبارہ سے شروع کر دیں.
پھر اسی طرح آمین کہنا نماز میں، جس کی آمین امام کے ساتھ فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کو پچھلے گناہ معاف ہو گئے. لیکن اس وقت بھی ہمیں شعور نہیں ہوتا. تو اس رمضان میں جب میں نماز پڑھتی تھی تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں ذرا بھی اللہ اکبر میں دیر نہ کروں، کیونکہ اگر میں نے اللہ اکبر میں دیر کی نا تو پھر وہ امام تو جلدی سے آمین کر جائے گا اور میں پیچھے رہ جاؤں گی، کیونکہ اس کے پیچھے پیچھے دہرانا ہوتا ہے. تو وہ پھر جب ساتھ ہی ہو گئے تو پھر یعنی پوری بڑی اسٹرگل ہوتی ہے کہ آمین مس نہ ہو گئی. کہنے کا تو ون ورڈ ہے، ایک ورڈ، لیکن ریوارڈ کتنا ہے. مگر اس ایک لفظ کی حفاظت بھی ایک مشکل کام ہے. بازو کا تو ویسے ہی اس پہ لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں اونچی آواز میں کہ آہستہ کہتے ہیں. جیسے کہ شیطان نے بھی کیسے کیسے فتنے فساد کھڑے کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو کن چیزوں پہ لڑا رہا ہے. وہ ایک سمپل سی بات سمجھنے سے قاصر ہے. تو اگر امام پڑھے گا اونچی اور پھر پیچھے مقتدی پڑھیں گے تو ہی وہ شعور جاگے گا. جو سویا ہوا ہے وہ بھی جاگ جائے گا، ہاں بھائی یہ کرنے کا کام تو چلو اگلی رکعت میں صحیح رہے گا، پہلی میں دھیان چلا گیا کہیں اور. تو پھر اسی طرح امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو اس کے بعد اس کے پیچھے اللہم ربنا لک الحمد کہنا. پھر اسی طرح بیت المقدس میں نماز پڑھنا، اس کے لیے بھی دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں موقع عطا کر. ہم کہتے ہیں کہاں مسلمان اتنے کمزور ہیں، ایسا ہے ویسا. کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو اس وقت بھی تو بنی اسرائیل بہت کمزور تھے، تو اللہ نے حالات بدل دیے ان کے. اللہ ہمارے بھی بدل سکتا ہے. ہم کمزور ہیں، وہ تو نہیں کمزور، تو دعا مانگنے میں کیا حرج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگی تھی نا جب کعبہ بنایا تھا. ایک ایسے فیصلے جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوں، اور ایسی بادشاہ جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے. اور یہ کہ اس مسجد میں جو بھی صرف اور صرف نماز کے ارادے سے آئے وہ اس مسجد سے اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر نکلے جس طرح پیدائش کے دن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 تو ان کو مل گئی، تیسری کی بھی مجھے امید ہے مل گئی ہوگی. پہلی 2 دعائیں ان کی قبول ہو گئی اور تیسری بھی مجھے امید ہے کہ قبول ہو گئی ہوگی. پھر نماز کے بعد کی جو تسبیحات ہے سبحان اللہ الحمدللہ، ان کا بھی اہتمام کیا کرے. اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے کام ہیں تو ہم نے ایک کر لیا تو کافی ہے نا، وہ ہو گئے معاف. دیکھیے جس تیزی سے ہم گناہ کرتے ہیں نا، ادھر معافی ہوتی ہے ادھر کسی اور کھڈے میں جا پڑتے ہیں، اس سے نکلتے تو وہاں گر پڑتے ہیں، وہاں پھسل پڑتے ہیں، وہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جو موقع آتا جائے نا اس سے فائدہ اٹھاتے جائیں. تسبیح کا وقت آ گیا، وہ آمین کا آ گیا، تو وہ کوئی بھی چیز کرنے کا وقت آ گیا تو بس کرتے جائیں. کیا پتا کہ یہ زیادہ فائدے کی چیز ہو تو حریص رہیں. پھر 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا، اس کے بارے میں آتا ہے نا اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ برابری کیوں نہ ہو معاف ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمہ پڑھنا جو ہے اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. ہاں کوئی جنگ سے فرار حاصل کر چکا، جنگ کا فرار کبیرہ گناہوں میں سے، وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ جملے بھی سارے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں خاص سمندر کی جھاگ برابر ہو. پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین. یہ سارے کلمات بھی انسان کے لیے استغفار یا اس کی معافی کا ذریعہ ہے. پھر اسی طرح کسی مجلس سے اٹھتے وقت کے جو کلمات ہیں. پھر رمضان اور لیلۃ القدر کا قیام جو ہے، من صام رمضان من قام رمضان من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسی طرح جو بیمار ہو تو وہ اللہ کی تعریف کرے، شکر ادا کرے. یعنی ایک ہوتا ہے نا تکلیف میں صرف ہے کرنا اور بیزاری، اور قدرتی بات ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس سے ہر طرح کی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتے ہیں جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں یعنی بیماری وغیرہ کے ذریعے اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے، تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے یعنی اس بیماری کے بعد وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا. یعنی بیماری گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بن جاتی. پھر اسی طرح راستے سے کانٹے والی چیزیں ہٹا دینا. وہ ایک شخص تھا، اس نے ایک درخت کاٹا تھا جس کی وجہ سے وہ جنت میں مزے کر رہا تھا. پھر اسی طرح سوتے وقت دعا پڑھ کے سونا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ بستر پہ جا کے بھی پڑھنے کی دعا ہے، اور رات کو آنکھ کھلے تو اس کے بعد انسان اگر اللہم اغفر لی کہے تو بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح لباس پہننے کے بعد کی دعا، یہ بھی گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ کل پڑھ لی تھی نا، پھر اب آج کیا پڑھنی.
تو کل سے آج تک کوئی گناہ نہیں ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لباس پہن کر یوں کہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، تو جو شخص یہ پڑھتا ہے اس کے بھی گناہ معاف. اب کھانا کھا رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ معافی کا سلسلہ چل رہا ہے. شعوری زندگی سکھاتا ہے نا دین، کہ تو کپڑے بھی پہن کے ہٹو تو بے شعور نہ ہو. اور یہ تو روز ہی ہم چینج کر رہے ہوتے ہیں کھانا، اور روز کئی دفعہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی غافل نہ رہو. تو ایسا انسان واقعی پھر جب اس طرح کی کیفیت میں دن گزارتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا دل خوش رہتا ہے اور اس کا دل بوجھ تلے نہیں آتا، اور پھر کوئی کام اس کا رکتا نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس اگر انسان غافلوں میں ہو جائے، توبہ نہ کرے، تو اس کے نقصان کیا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. شیطان کی دوستی ہو جاتی، شیطان غالب آ جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے ایسے بندے پر. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، نئی توبہ کی تو پھر بھگتنا پڑے گا. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اچانک پکڑ ہو جاتی ہے اس کی، جیسے ظالم وغیرہ. اور کچھ لوگ توبہ سے محروم بھی رہتے ہیں، توبہ کرتے ہی نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے من لا یتوب لا یتوب علیہ، جو توبہ نہیں کرتا اس پر اللہ مہربان بھی نہیں ہوتا، پھر اسے معاف بھی نہیں کیا جاتا. کیونکہ ایک عبداللہ بن جدعان تھا نا، تو ابن جدعان تھا، تو بڑا صلہ رحمی کرتا، اچھے اچھے کام کرتا. تو حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ وہ اتنا اچھا انسان تھا، اس نے اتنے نیک کام کیے، تو کیا اس کو بھی سزا ہوگی قیامت کے دن؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ میری خطائیں قیامت کے دن معاف کرنا. تو چاہے کوئی اچھے کام کرے لیکن غلطیاں بھی تو ساتھ ہوتی ہے نا. ان الحسنات یذهبن السیئات، لیکن پھر بھی کچھ گناہ ہوتے ہیں کہ جن کو توبہ ہی معاف کراتی ہے، یہ یاد رہے. پھر اسی طرح ہر سوموار اور جمعرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کہ آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ فرمایا یہ وہ 2 دن ہیں جن میں مومن کی بخشش ہوتی ہے، سوائے ان 2 لوگوں کے جن کے آپس کے تعلقات خراب ہوں، قطع تعلقی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو چھوڑ دو جب تک یہ صلح کر لیں. پھر اسی طرح جو کسی کو معاف نہیں کرتا اس کو بھی معاف نہیں کیا جاتا. ہم بڑے کہتے ہیں میں نہیں معاف کر سکتی، یوں لگتا ہے جیسے ہم نعوذ باللہ کسی نے ہمیں خدا کا درجہ دے دیا کہ تمہارے ہاتھ میں سب کچھ. کئی لوگ اگر ان سے معافی مانگی بھی جائے نا، یعنی اسے کہا جائے کہ پلیز مجھے معاف کر دو، تو آگے سے اکڑنے لگتے ہیں کہ جیسے اب تو ان کے ہاتھ میں آ گئی کوئی سزا دینے کی چیز دوسرے کو. تو یہ اکڑ نہیں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یغفر لا یغفر لہ، جو معاف کرتا نہیں اسے معاف کیا نہیں جاتا. پھر اسی طرح جو بدعت کرتا ہے اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک بات ہے. فرمایا اللہ نے ہر بدعتی سے توبہ کو پردے میں رکھا ہے، اس لیے ان کو چھوڑنا بھی ضروری. پھر مومن کا قاتل، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ پھر انسان واقعی بہت زیادہ اس پہ نادم اور اس کا کفارہ اور وہ ساری چیزیں ہوں. پھر جو کھلم کھلا گناہ کرتے رہتے ہیں اور اکڑتے ہیں اور فحاشی پھیلاتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی توبہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہم سب کی توبہ قبول فرما لے، اور ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے کہ جو اس کو ناراض کرنے والے.